السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اسناد حدیث کی تحقیق کا ایک گروپ ہے واٹس ایپ میں، اس کے اندر ایک اہل حدیث مولوی جن کا نام ہے شیخ سلمان، ان سے ایک بھائی نے سوال کیا نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کے تعلق سے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے یا ایک طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس بارے میں نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کے تعلق سے انہوں نے کچھ حوالے پیش کیے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ان کے حوالے جات کو بھی دکھاؤں گا، ان کی آڈیو کو بھی سناؤں گا، اور اس کے بعد میں ان حوالوں کی حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سناتے ہیں اس بھائی کی آڈیو کو جس نے شیخ سلمان صاحب سے سوال کیا۔ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ شیخ سلمان خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سلمان بھائی، ایک سوال ہے آپ سے۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سلام دونوں طرف پھیرنا یا ایک طرف؟ صحیح حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے، آپ عنایت فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ موقع جب بھی ہو تو آپ جواب دے دیجیے گا۔ اور پھر اس بھائی نے شارٹ کر کے ایک پیج بھیجا، اس کے اندر نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کے تعلق سے اس کی سند کے اندر کیا علتیں ہیں اس کو بھی اس اسکرین شاٹ کے اندر اس پیج کے نیچے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بتا دیا گیا، اور انہوں نے پڑھا بھی، لیکن اس کے باوجود ان علتوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے کیا لکھا ہے پوسٹ پہ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نماز جنازہ میں دو سلام ہے، اور بعض لوگوں نے جو ایک سلام کو نماز جنازہ کے ساتھ خاص کیا ہے، سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرض نمازوں اور جنازہ کے سلام میں فرق نہیں کرتے، البتہ مزید یہ کہتے ہیں فرض نمازوں کی طرح جنازہ کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنے پر اکتفا کرنا جائز ہے، لیکن فرض نماز اور نماز جنازہ میں افضل دو سلام ہیں۔ فتاوی البانی، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ انہوں نے نوٹ کیا ہے۔ اسی طرح سے آگے انہوں نے لکھا، خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ایک طرف اور دونوں طرف سلام پھیرنا جائز ہے۔ یہ شیخ سلمان صاحب کا یہ ٹیکسٹ ہے لکھا ہوا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گروپ کے اندر۔ یعنی نماز جنازہ کے اندر ایک طرف سلام پھیرنے کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں آگے دلیل پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ سنت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح سے شیخ سلمان صاحب نے ایک لمبی آڈیو کے اندر اس تعلق سے وضاحت کی۔ میں نے اس کے اندر جتنی ضرورت محسوس کی اتنی ہم نے اس آڈیو کو کٹ کر کے 3 منٹ 7 سیکنڈ اس کو ہم نے
ایڈ کیا ہے. جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں ان کی 3 منٹ 7 سیکنڈ کی یہ آڈیو سنیے. کہ علامہ البانی کی جو عبارت ہم نے بھیجی وہ ہمارا قول نہیں ہے، وہ ہم اور آپ سے اور اس دور کے علماء سے کہیں بڑے محقق ہیں علامہ البانی، ان کا وہ قول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے جو اپنے فتاوی کی کتاب میں جو مطلب ان کے فتاوی جو جمع کیے گئے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے وہ اس میں مذکور ہے، ان کی زبان سے ادا ہوئے وہ الفاظ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک بات پہلے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ہم سب کو، شریعت کے ان مسائل میں جن میں توسع ہو، وسعت ہو کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی جائز ہے، ان مسائل کو ویسے ہی قبول کر لینا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہ کہ کسی ایک مسئلے کو پکڑ کر اس پر بیٹھ جایا جائے اور اس کی ضد پکڑ لی جائے کہ نہیں، اور اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. ایسا نہیں ہے. علماء کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، ٹھیک ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنا چاہیے، علامہ البانی کہتے ہیں دونوں طرف پھیرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور علامہ البانی بھی محقق ہیں، یہ بات تو مانتے ہیں نا. اور جہاں تک ایک سلام والی روایت ہے اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دونوں طرف کا تھا، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات کبھی ایک طرف بھی جنازے میں سلام پھیر لیا کرتے تھے. لوگوں نے اس کو اسی لیے جواز پر محمول کیا ہے کہ ایک طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے، مسلم شریف میں ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نماز کے اندر 2 سلام پھیرا کرتے تھے. کیا کہا؟ نماز کے اندر 2 سلام پھیرا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ روایت جو ہے اس میں کہا کہ 3 کام جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے کہ جنازے کی نماز میں جو سلام ہے وہ نماز کے سلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں روایت کی جب ہم مطابقت نکالتے ہیں تو یہ مسئلہ نکل کے آتا ہے کہ نماز جنازہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل 2 سلام کا تھا، ٹھیک ہے. اب اس روایت کی تحقیق میں لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء نے، اور بلکہ میں نے جب وہ آڈیو اوپر بھیجی ہے اس میں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کس کس نے. امام حیثمی جیسے عالم نے کہا کہ مجموع الزوائد جن کی کتاب ہے کہ اس کے تمام رجال ثقہ ہیں، ٹھیک ہے نا. علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، امام بیہقی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک روایت کے اندر کہہ دیا کہ نماز کے اندر 2 سلام ہیں، اور پھر انہی کی روایت ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح ہی سلام پھیرا کرتے تھے، تو مسئلہ بہت واضح ہے، ٹھیک ہے. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ ہر عالم کی، ہر محقق کی الگ الگ تحقیق ہوتی ہے، جس کا دل جس پر مطمئن ہو اس کے مطابق وہ عمل کرے، ٹھیک ہے. اسی لیے خلاصے کے طور پر یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ دونوں صورتیں بہرحال جائز ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے علماء اور مفکرین اور محدثین نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. واللہ اعلم. جو جنازے کی نماز میں دونوں طرف سلام پھیرتا ہے اس کو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ جاہل ہے. تو ذرا مجھ کے اس کے بارے میں بتا دیں آپ کہ جب اللہ کے رسول کا عمل دونوں ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا بھی ہے اور ایک طرف بھی ہے بقول آپ کے یا بقول محدثین کے، تو پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اسے جاہل کیوں کہہ رہے ہیں دونوں؟ اس کے بعد اس بھائی نے ایک اسکرین شاٹ کر کے ایک پیج بھیجا سند کے تعلق سے. متقدمین محدثین میں سے امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ حدیث نہ دیکھو بلکہ سند دیکھو، پھر اگر سند صحیح ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر سند صحیح نہ ہو تو حدیث کے دھوکے میں نہ آنا، حدیث کے دھوکے میں نہ آنا، حدیث کے فریب میں نہ آنا کہ صرف حدیث کو جان لو اور اسی پر اعتماد کر لو، بھروسہ کر لو اور لوگوں میں بیان کرتے پھرو. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الجامع الاخلاق راوی و آداب سامع الخطیب بغدادی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 حدیث نمبر 1314، اور ان کے قول کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے امام زہری کا ایک قول اس میں نقل ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چھت پر بغیر سیڑھی کے جانا ممکن نہیں ہے.
جیسا کہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 پر ان کا قول موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے سند کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط کی پرکھ کر سکتے ہیں، بغیر سند کے راویوں کو جانچے پرکھے ہم حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، غیر ثابت ہے۔ یہ مثال انہوں نے دی ہے، سند سے ہی پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ علم الرجال کے ماہر تھے، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، کہتے تھے اس علم الرجال کے معاملے میں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں دیکھا، یعنی حدیث ثقہ اور غیر ثقہ راویوں کی پہچان میں معلوم ہوا کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ یہ اسماء الرجال کے بہت بڑے ماہر تھے، ایک خیر القرون کے دور کے تھے۔ تو اس کو نظر انداز کیا، شیخ سلمان صاحب نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے آگے چل کے اس آڈیو کا جواب دیا جو اس بھائی نے پوچھا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو کچھ چیزیں نظر سے گزری، اس میں یہ تھا کہ حضرت عطا ہیں، حضرت ابراہیم نخعی ہیں، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات آئی کہ ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور دونوں جانب سلام پھیرا۔ تو کیا خیال ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی اس قول کی بنیاد پر ان سب کو نعوذ باللہ جاہل کہہ دیا جائے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ تو جو آپ کا جواب ہوگا وہی میرا بھی جواب ہے، میں بھی حوالے بھی بھیج دے رہا ہوں اس کے۔ تو آپ نے سنا، یہ شیخ سلمان صاحب کی آڈیو ہے۔ انہوں نے اس کے اندر کیا کہا کہ نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنا صحابی رسول عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، تابعی ابراہیم نخعی وغیرہ سے ثابت ہے۔ تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو بھی جاہل کہیں گے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کے مطابق؟ یہ ہے ان کی سوچ۔ شیخ سلمان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی نہیں ہیں، جو انہوں نے قول نقل کیے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گروپ کے اندر یہ ان کا ٹیکسٹ ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے عامر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کی نماز پڑھائی اور دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500 کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، جبکہ میں اس کے بارے میں آگے وضاحت کروں گا۔ اسی طرح سے انہوں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پر ان کا عمل نقل کیا ہوا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ کی نماز کے اندر دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500 کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ اسی طرح سے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حوالہ نقل کیا کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ نماز جنازہ میں اسی طرح سلام کیا جائے گا جیسا کہ نماز میں سلام کیا جاتا ہے، یعنی فرض نمازوں کی طرح، عام نمازوں کی طرح دونوں طرف سلام جیسے پھیرا جاتا ہے، اسی طرح سے نماز جنازہ کے اندر بھی دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ اس میں انہوں نے حوالہ دیا مصنف عبد الرزاق کا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 494 میں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے ان کے اس پیش کردہ دلیل کو، حوالوں کو میں آگے تحقیق سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ انہوں نے اس طرح سے انٹرنیٹ کی مدد سے، گوگل کے ذریعے سے انہوں نے اسکرین شاٹ کر کے یہ بھیجا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ انہوں نے کہا کہ 3 کام کو چھوڑ دیا گیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنا، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ امام نووی نے خلاصۃ الاحکام للنووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 982 پر لکھا ہے، اسناد جید، کہ اس کی سند بہت قوی ہے۔ اسی طرح سے حوالہ نیچے ہے امام بہقی کی کتاب کا
حدیث نمبر 7239۔ اسی طرح سے ایک اور اسکرین شاٹ کر کے انہوں نے دیا حافظ ذہبی کی کتاب المہذب فی اختصار سنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1387، اور اس کے اندر حکم لگا ہے اس حدیث پر اسناد صالح۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعیب ارناؤت کی کتاب تخریج شرح سنہ کا حوالہ انہوں نے اس کے اندر اسکرین شاٹ کر کے دیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 346۔ شعیب ارناؤت نے حکم لگایا ہے اسناد حسن، کہ اس کی سند حسن ہے، اور طبرانی اور بہقی کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آگے انہوں نے لاسٹ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجنائز کا اسکرین شاٹ انہوں نے بھیجا ہے، صفحہ نمبر 623 کا۔ اس کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے کہ جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ان میں سے ایک نماز جنازہ میں اسی طرح سلام پھیرنا ہے جیسے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر حسن لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ کوا آپ کا کان لے کے بھاگ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کوے کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے یا اپنا کان دیکھیں گے کہ آپ کا کان موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی اپنے کان کو دیکھے گا کہ میرا کان ہے کہ نہیں ہے۔ کان نہیں ہے تو اس کو یقین ہوگا کہ ہاں کوا لے گیا کان۔ وہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ ان محققوں نے، ان محدثوں نے جو متاخرین میں سے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی سند جید ہے، اس کی سند حسن ہے، اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیا گیا، مان لیا گیا، اور فتویٰ دینا شروع کر دیا گیا عوام کے اندر، عوام کے سوال کے جواب میں، کہ نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، امام نووی نے جید کہا ہے اس کی اسناد کو، شعیب ارناؤت نے اس کو حسن قرار دیا ہے، امام بہقی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لہذا یہ صحیح ہے اس کی سند۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس بات کو کہنے سے پہلے ضرورت تھی کہ اس کی سند کو اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر چیک کر لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اکثر و بیشتر مولوی حضرات جو ڈگری یافتہ ہیں وہ یہی غلطی کر رہے ہیں کہ دوسروں پر، متاخرین محدثینوں پر اعتماد کر کے کہ انہوں نے حسن کہا ہے، صحیح کہا ہے، لہذا آنکھ بند کر کے ان کے حسن اور صحیح اور جید کو مان لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور عوام میں بھی عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، سوالوں کے جواب میں فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر فتوے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، اور ضروری ہے کہ اس دلیل کی، حدیث کی سند صحیح ہو، اگر صحیح نہ ہو تو ان کا فتویٰ کسی کام کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ٹھیک اسی طرح سے ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے، خیر محقق ہیں، محدث ہیں، ان کو تو ایک اجر ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحیح حدیث کی روح سے، کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے، کوشش کیا ہے، اگر ان کی کوشش غلط ہوئی تو ایک اجر کے مستحق ہیں، اور اگر ان کی کوشش صحیح ہوئی تو یہ 2 اجر کے مستحق ہوں گے۔ لیکن یہ مولوی حضرات جو ڈگری یافتہ ہیں، کیا یہ بھی اجر کے مستحق ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ گنہگار ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تحقیق نہ کرنے کی بنا پر، کہ جو اصول متقدمین محدثین نے دیا ہے اس کو مقدم رکھنے کی بجائے متاخرین محدثین کے ان اصولوں کو مقدم رکھا ہوا ہے، اور انہی کے اصول کو یہ ترجیح دیتے ہیں، انہی کے اصول کے مطابق آنکھ بند کر کے، بلکہ اصول کو بھی سائڈ میں رکھ کر کے آنکھ بند کر کے ان کے صحیح کردہ، حسن کردہ، جید کردہ حدیثوں پر حکم لگائے ہوئے اس بات کو لے کر کے یہ فتویٰ آگے دیتے چلے جا رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ لیکن اس اصول کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس اللہ کے حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں یہ مولوی حضرات، جو عوام میں فتویٰ دے رہے ہیں اس طرح سے کہ یہ بھی جائز وہ بھی جائز۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سنت سے اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے، دونوں ایک طرف سلام پھیرنا نماز جنازہ کے اندر، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ دونوں طریقہ جائز ہے، دونوں طرف بھی سلام پھیر سکتے ہیں نماز جنازہ کے اندر، اور ایک طرف بھی سلام پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔
मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, हक एक होता है, दो नहीं होता है। हाँ, दो कब होगा, उसात कब होगी, जायज़ कब होगा दोनों तरफ सलाम फेरना नमाज जनाजा के अंदर, कि जब उस दलील की, हदीस की सनद सही होगी, उन दोनों की दलील की इसनाद सही होगी, तभी जाकर के आप ये कह सकते हैं कि इसमें उसात है, ये भी करना जायज़ है, और कोई इस तरह भी कर ले तो भी जायज़ है। अगर दलील की सनद सही नहीं होगी तो याद रखिए कि दोनों तरफ का फतवा नहीं दे सकते जायज़ होने का। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल इस्नादु मिनद्दीन, सनद दीन में से है, सनद से ही तो पता चलेगा कि बात सही है या गलत है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इसी तरह से इन्होंने, सलमान साहब ने अपने टेक्स्ट में एक सहाबी जो कि सहाबी नहीं है, आमिर को आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आमिर ये ताबई हैं, ये सहाबी नहीं हैं। इनसे कई लोगों ने सवाल किया, जैसा कि एक भाई ने सवाल किया कि आप इस बारे में बता दें कि आमिर सहाबी हैं। सुनिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम सलमान भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? मोहतरम भाई, आपने जो ये पोस्ट लगाई थी, इसमें आपने ऊपर फर्स्ट में ही जो आपने हवाला दिया है, उसमें एक नाम है आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है? आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा है कि ये सहाबा हैं और इन्होंने नमाज पढ़ाई और दोनों तरफ सलाम फेरा। तो मोहतरम, पहले आप इनको सहाबी साबित करें, ठीक है, कि ये सहाबी हैं। ठीक है मोहतरम, देखिए इंशाल्लाह ये सहाबी हैं, पहले बताएं अपना। तो इस बारे में इन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है कि आमिर सहाबी हैं, जबकि मैंने इसकी तहकीक की तो पता चला कि आमिर जो है ये ताबई हैं, और इन्होंने दूसरे एक ताबई से रवायत बयान की है, जैसा कि सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। सलमान साहब को गलती लगी है, उन्होंने आमिर को सहाबी समझ लिया और अपनी ऑडियो में भी कह दिया और टेक्स्ट के जरिए से उन्होंने लिख कर भी दे दिया कि आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज जनाजा के अंदर दोनों तरफ सलाम फेरते थे। तो देखिए, इस बारे में सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 5556 पर देख सकते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अंदर एक सनद नकल की है। इसके अंदर आमिर को ताबई बताया गया है कि ये आमिर जो है ताबई हैं और इन्होंने ताबई से रवायत बयान की है, ये सहाबी नहीं है। मेरी तहकीक के मुताबिक अगर कोई इनको सहाबी साबित कर दे बासनद सही हवाले के साथ, तो मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक आमिर ये सहाबी नहीं है बल्कि ताबई हैं। हाँ, उक़बा बिन आमिर अगर होते तो ये माना जा सकता था कि उक़बा बिन आमिर ये सहाबी हैं, लेकिन ये आमिर हैं, ये ताबई हैं, सहाबी नहीं हैं। इसी तरह से आमिर की तरफ ये जो उन्होंने मंसूब की कि आमिर दोनों तरफ सलाम फेरते थे नमाज जनाजा के अंदर, इस कौल की सनद भी बासनद सही साबित नहीं है, बल्कि सनद ज़ईफ़ है, ये कौल गैर साबित है। सलमान साहब ने तहकीक नहीं की, बल्कि अंधाधुन इन्होंने शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहा कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हमसे आपसे आज के बड़े मुहक्किक हैं, मुहद्दिस हैं, उनका फतवा, उनके फतवे की किताब में उनका कौल नकल है, जमा है, और कहते हैं शरीयत के उन मसाइल में जिनमें तवस्सुस हो, उसात हो, ये भी सही है, वह भी जायज़ है। उन मसाइल को वैसे ही कबूल कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी एक मसले को पकड़कर बैठ जाया जाए और उसी की जिद पकड़ ली जाए और उसी को साबित करने की कोशिश की जाए, ऐसा नहीं है। उलमा की अपनी अपनी तहकीकात है। शेख हुसैमीन कहते हैं एक तरफ सलाम फेरना चाहिए, शेख अलबानी कहते हैं दोनों तरफ सलाम फेरना चाहिए, और इसी तरह से शेख अलबानी को कहते हैं कि शेख अलबानी मुहक्किक हैं, मुहद्दिस हैं,
اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ البانی محقق ہیں، محدث ہیں، لیکن شیخ البانی کی تحقیق حرف آخر نہیں ہے، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن ہر بات ان کی آنکھ بند کر کے ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آگے کہتے ہیں علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دونوں طرف کا تھا، بسا اوقات کبھی ایک طرف سلام پھیر لیا کرتے تھے۔ لوگوں جواز پر معمول کیا ہے، ایک طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے، اور کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 سلام پھیرا کرتے تھے، اس میں صراحت نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحت کے ساتھ ہے کہ جن 3 کام کو چھوڑ دیا گیا ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دونوں طرف سلام پھیرا کرتے تھے، وہ فرض نماز کے تعلق سے ہے، سنت نماز کے تعلق سے ہے، لیکن خاص طور سے نماز جنازہ کے تعلق سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر صراحت نہیں ہے، اور جس میں صراحت ہے وہ باسند صحیح ثابت نہیں ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ اور یہ کہنا کہ اس کے اندر وسعت ہے، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، تو وسعت ہونے کی دلیل تو پیش کریں، اس کی سند کو تو دیکھ لیں، جبکہ وسعت کب ہوگی، کب مانی جائے گی کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، جب دونوں کی دلیلیں جو ہوں گی اس کی سند صحیح ہوگی، تب مانی جائے گی کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی دلیلوں میں سے ایک دلیل صحیح ہے، کون سی صحیح ہے وہ میں آگے بیان کروں گا، بتاؤں گا دلیل کے ساتھ۔ اسی طرح سے یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دونوں طرف سلام پھیرتے تھے نماز میں، لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز میں صرف ایک طرف سلام پھیرتے تھے، اور اسی طرح سے یہ بھی کہنا کہ فرض نماز میں ایک طرف بھی سلام کبھی کبھار پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ فرض نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف سلام پھیرنا سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن ساری کی ساری ضعیف ہے، سندن ایک بھی صحیح نہیں ہے، اس کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کے تعلق سے جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی ضعیف ہے، جیسا کہ میں آگے اس کی علت کو رکھوں گا، بتاؤں گا۔ اور ایک طرف سلام پھیرنا نماز جنازہ کے اندر یہ خاص ہے، یہی باسند صحیح ثابت ہے، جیسا کہ میں آگے اس کے بارے میں بھی خلاصہ کروں گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سلمان صاحب نے جو بات یہ کہی ہے، اپنی آڈیو میں ایک بات یہ بھی کہی ہے سلمان صاحب نے کہ جس عالم کی تحقیق، جس محقق کی تحقیق پر دل مطمئن ہو اس پر عمل کریں۔ تو دیکھیے یہاں دل مطمئن کی بات نہیں ہے، یہاں بات سند کی ہے، سند صحیح ہوگی تبھی حدیث صحیح ہوگی، ورنہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ خیر القرون کے محدثین نے یہ اصول بنائے ہیں کہ سند نہ دیکھو، حدیث نہ دیکھو بلکہ سند دیکھو، اگر سند صحیح ہو تو پھر حدیث بھی صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سند صحیح نہیں ہے تو حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حدیث پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سب سے پہلے سند دیکھی جائے گی، تب دل مطمئن ہوگا، سند صحیح ہوگی تو دل مطمئن ہوگا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عامر جو تابعی ہیں ان کو صحابی بتا کر کے شیخ سلمان صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ ایک تو وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سند کے اندر ایک راوی جس کا نام ہے حریث ابن ابی مطر الفزائی، اس کو اکثر محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے اور کچھ نے متروک قرار دیا ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال حافظ ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کے اوپر جرح مفسر کی ہوئی ہے، اور اس راوی سے انہوں نے روایت لی ہے، لیکن شواہد میں لی ہے اس کے صحیح شواہد اور مطابعات، اس کی جگہ پر دوسرا راوی ثقہ
اسی روایت کو بیان کر رہا ہے، تو انہوں نے اس سے شواہد میں لی ہے لیکن اصول میں نہیں لی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 955 میں دیکھ سکتے ہیں، 955 وغیرہ میں معلوم ہوا کہ یہ راوی اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لا اعتبار ہے، اور اس کی بیان کردہ یہ روایت عامر سے غیر ثابت ہے، باطل ہے، یہ دلیل میں پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری دلیل ابراہیم نخعی سے انہوں نے پیش کی تھی، شیخ سلمان صاحب نے، کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ میں دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔ مصنف ابن شیبہ کا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے، اس کی سند کی تحقیق آئیے دیکھیے، ابراہیم نخعی جنازہ کی نماز میں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ابراہیم نخعی یہ تابعی ہیں، ان کا عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، قول سے، صحابہ کے عمل اور قول سے ٹکرائے، مخالف ہو، تو یہ حجت نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خود ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے جنازہ کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنے کا قول باسند صحیح ثابت ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306 میں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز جنازہ کے اندر ایک سلام پھیرنے کے قائل تھے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے طور پر وہ باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے باسند صحیح ثابت ہو، تابعی کا اس کو لینا چاہیے، جو ان کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سلمان صاحب کی یہ دلیل بھی ابراہیم نخعی سے دونوں طرف سلام پھیرنے کی، یہ بھی باطل ہے، غیر ثابت ہے۔ اسی طرح سے ایک دلیل انہوں نے پیش کی عطا رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قول منسوب ہے کہ نماز جنازہ میں اسی طرح سلام کیا جائے گا جیسا کہ نماز میں سلام کیا جاتا ہے، یعنی عام نمازوں میں دونوں طرف۔ تو دیکھیے یہ قول امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 494 پر نقل کی ہے، لیکن عبد الرزاق یہ مدلس ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت بغیر صحیح شواہد کے، بغیر صحیح مطابعات کے، صحیحین کے علاوہ بغیر سما کے اس کی وہ روایت سندن ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر دو علتیں ہیں، ایک علت یہ ہے کہ عبد الرزاق مدلس ہیں، انہوں نے عطا سے ان کے ساتھ روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ عبد الرزاق نے اپنے آگے ایک واسطہ ابن جریج کا چھوڑ کر کے امام عطا سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، امام عطا کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ان دو علتوں کو دور کر دیں، شیخ سلمان صاحب لائیں کوئی ایسی سند جس کے اندر یہ قول موجود ہو اور عبد الرزاق اپنے آگے ابن جریج کے واسطے سے عطا کا قول نقل کرتے ہوں، پھر تو اس کو آپ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا جیسا کہ تابعی کا قول اور عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور صحابہ کے قول اور عمل سے ٹکرائے، اس کے خلاف ہو، تو تابعی کا قول و عمل چھوڑ دیا جاتا ہے، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل کو قبول کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنازہ کی نماز میں ایک طرف داہنی جانب سلام پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل سے باسند صحیح ثابت ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ اس کے مخالف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تابعی سے جنازہ کی نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنا باسند صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور کچھ تابعی کا قول و عمل جنازہ کی نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنے کے تعلق سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قول و عمل کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ باطل ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور صحیح حدیث اور صحابہ کے صحیح سند کے ساتھ جنازہ کی نماز میں ایک طرف داہنے جانب سلام پھیرنے کی حدیث کو جان لینے کے بعد یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں وہ جاہل ہیں، ان کے لیے یہ ٹبلیٹ ہے، یہ گولی ہے جو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ صحیح حدیث اور صحابہ کے صحیح سند کے ساتھ جنازہ کی نماز میں ایک طرف سلام
پھیرنے کی حدیث کو جان لینے کے بعد اور اس کے خلاف جنازہ کی نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنے کی ضعیف غیر ثابت حدیثوں کو معلوم ہونے کے بعد بھی حدیث ضعیف پر عمل کرتے ہوئے جنازہ کی نماز میں دونوں طرف سلام پھیرتا ہے جو کوئی شخص، تو وہ بقول عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جاہل ہے، جیسا کہ مسائل ابو داؤد کے اندر صفحہ نمبر 154 پر ان کا قول دیکھ سکتے ہیں باسند صحیح۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب حدیث جس کو لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں، اس کی اسناد کو حسن یا صحیح یا جید کئی محققین نے کہا ہے، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جید الاسناد کہتے ہیں، اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حسن قرار دیتے ہیں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اور سیبرنوت نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن ان کا حسن یا صحیح یا جید کہنا اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر معتبر نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب حدیث جو کہ سنن کبریٰ للبہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 حدیث نمبر 6780 پر ہے۔ اسی طرح سے خلاصۃ الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 982 حدیث نمبر 3507 پر امام نووی نے لکھا اسناد جید۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ للبہقی میں اس کو نقل کیا۔ اسی طرح سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت و سنن کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173 میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند 4 علتوں کی بنا پر غیر ثابت ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، معتبر نہیں ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب اس حدیث کو دلیل میں پیش کر کے فتویٰ دینا کہ یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی نماز جنازہ کے اندر ایک طرف سلام پھیرے تو کافی ہے، اور کوئی نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرے تو یہ بھی ثابت ہے، اس قسم کی فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اس قول کی حدیث کی سند کی جانچ پڑتال دیکھتے ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کی سند میں 4 علتیں ہیں میری تحقیق کے مطابق۔ اس کی سند میں راوی سعید ابن حفص یہ مجہول الحال ہے، کسی متقدمین محدثین نے جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں ان میں سے کوئی معتبر محدثین نے اس کو ثقہ یا صدوق نہیں قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری علت، اس کے سند میں حماد بن ابی سلیمان کوفی یہ اختلط راوی ہے، اس نے یہ حدیث حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی ہے، یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس کے اندر حماد راوی جو ہیں، حماد بن ابی سلیمان، یہ مدلس بھی ہیں اور روایت انہوں نے ان سے بیان کی ہے، سما ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ مدلس ہونے کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں، حوالہ الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین صفحہ نمبر 37 اور 38 کے اندر معلوم ہوا کہ حماد بن ابی سلیمان یہ اختلط راوی ہیں اور یہ مدلس ہیں۔ اس قول کے اندر جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اس قول کے سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر حماد بن ابی سلیمان ہیں۔ کوئی ثابت کر دے کہ حماد نے یہ حدیث حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی ہے تو یہ تو ثابت ہے کہ حماد سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے ان کے قدیم شاگردوں میں سے 3 شاگردوں نے روایت بیان کی ہے، امام شعبہ، سفیان ثوری اور حشام الرستوائی۔ ان تینوں کے علاوہ سب لوگوں نے اس سے اختلاط یعنی حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت بیان کی ہے،
جیسا کہ مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 120 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اصول حدیث میں یہ مسلم قاعدہ ہے کہ اختلاط راوی کی روایت اختلاط کے پہلے والی قبول کی جاتی ہے اور اختلاط کے بعد والی قابل قبول نہیں ہوتی بلکہ ضعیف ہوتی ہے۔ یعنی حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی روایت اس کی صحیح ہوتی ہے اور حافظہ خراب ہونے کے بعد اگر روایت بیان کرتا ہے تو وہ غیر ثابت ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری علت اس کے اندر ہے، اس کی سند کے اندر، کہ اس کی سند میں ایک راوی حامد احمد بن علی الراجی، یہ بھی مجہول الحال ہے، کسی بھی خیر القرون کے محدثین معتبر میں سے، یعنی جو معتبر محدثین ہیں خیر القرون کے 300 سال ہجری تک وفات پانے والے، ان میں سے کسی نے بھی اس کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے۔ شیخ سلمان صاحب کو چاہیے کہ یہ ساری علتیں دور کریں، پھر اس حدیث کو دلیل میں پیش کریں۔ اسی طرح سے چوتھی علت اس کے اندر یہ ہے کہ ابراہیم نخعی مدلس ہیں اور انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ شیخ سلمان صاحب کو چاہیے کہ ابراہیم نخعی سے سما ثابت کریں، پھر اس حدیث کو دلیل میں پیش کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اس تعلق سے خلاصہ کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان علتوں کو پہلے دور کریں، پھر ان حدیثوں کو دلیل میں پیش کریں۔ اسی طرح سے میں اب آپ کے سامنے ان حدیثوں کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو باسند صحیح ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر ایک طرف سلام پھیرتے تھے، دونوں طرف سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اور اس سے پہلے ایک بات یہ بھی میں کہہ دوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دلیل بنا کر کہتے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ان کو چاہیے کہ اس ترک رفعتین کے بارے میں بھی یہ فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 748 میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہیں نہ پڑھ کر بتاؤں، انہوں نے پڑھ کر کے بتایا۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر پہلی مرتبہ رفع الدین کیا، دوبارہ نہیں کیا۔ ترک رفع الدین اس سے ثابت ہوتا ہے تو اس کو بھی مانے کہ رفع الدین کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، تو اس کو دلیل میں کیوں نہیں پیش کرتے؟ جب اس کو مانتے تو اس کو بھی مانے۔ حالانکہ دونوں کے اندر یہی علت موجود ہے کہ اس کی سند کے اندر سنن ترمذی کے جو ترک رفع الدین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کرتے ہیں حنف کے حضرات، اس کی سند میں سفیان الثوری مدلس ہیں، سما ثابت نہیں ہے کسی سند کے اندر، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے والی جو روایت ہے، اس کی سند کے اندر سب سے بڑی علت یہ ہے کہ ابراہیم نخعی مدلس ہیں اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما ثابت نہیں ہے۔ جو اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس علت کو دور کریں، سما ثابت کریں۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے سامنے نماز جنازہ کے اندر ایک طرف سلام پھیرنے کی دلیل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سنیے میرے جس دوستوں اور بھائیوں کہ نماز جنازہ کے اندر جو دلیل ہے وہ ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلی تکبیر کہے، یعنی پھر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی قرات کرے، پھر دوسری تکبیر کے بعد صلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے یعنی درود ابراہیمی، تیسری تکبیر کے بعد تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد میت کے لیے خاص دعا کرے، پھر چوتھی تکبیر کے بعد تو سلم فی نفسہ عن یمینہ یعنی آہستہ آواز کے ساتھ داہنی طرف سلام پھیر دے۔ اس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔
جیسا کہ المنتقى لابن الجارود کے اندر صفحہ نمبر 216 حدیث نمبر 540 اور مصنف عبد الرزاق میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 489 490 حدیث نمبر 6428 6527 6443 کے اندر، اور اسی طرح سے ابن المنذر کی فی الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 444، سنن کبریٰ للبیہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3940، اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں اور عبد الرزاق مدلس ہیں، لیکن اس کے اندر سما کی صراحت موجود ہے، انہوں نے سما کی صراحت کر رکھی ہے۔ دیکھیے تہذیب التہذیب ابن حجر کی، ابن حجر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 445 446۔ اسی طرح سے امام زہری بھی مدلس ہیں، لیکن اس کے اندر سما کی صراحت انہوں نے کی ہے، لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر ایک طرف سلام پھیرتے تھے آہستہ آواز کے ساتھ۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز جنازہ پڑھتے تو رفع الدین کرتے ہر تکبیر پر، یعنی تکبیر کہتے، رفع الدین کرتے اور پھر تکبیر کہتے، اور ہر تکبیر کے ساتھ معلوم ہوا کہ رفع الدین بھی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہر نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہوئے رفع الدین یعنی ہاتھ اٹھانا بھی چاہیے، یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 میں، اور دوسرا نسخہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 حدیث نمبر 11603، اور سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 71 اور حدیث نمبر 6985 6993۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، شواہد کی بنا پر مصنف عبد الرزاق کی حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 394 حدیث نمبر 6450 بھی صحیح ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تکبیر کہتے رفع الدین کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے اندر جب بھی تکبیر کہیں گے رفع الدین بھی کریں گے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور اسی طرح سے آخر میں آخری تکبیر کے بعد صرف ایک طرف سلام پھیریں گے، داہنی طرف۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس تعلق سے اور بھی صحابی ہیں جو نماز جنازہ کے اندر صرف داہنی طرف سلام پھیرا کرتے تھے، جن میں واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بھی نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کہی اور ایک سلام پھیرا، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 میں، شواہد کی بنا پر یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سعید بن جبیر یہ تابعی ہیں، یہ بھی سلام پھیرتے وقت نماز جنازہ پڑھتے وقت صرف ایک سلام پھیرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بھی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام محمد بن سیرین ایک سلام پھیرتے تھے نماز جنازہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 میں دیکھ سکتے ہیں، ان کی بھی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام حسن بصری ہیں، یہ بھی نماز جنازہ کے اندر صرف ایک سلام پھیرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام مکحول تابعی ہیں، یہ بھی نماز جنازہ کے اندر ایک سلام پھیرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 میں حدیث نمبر 11618 پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے قول کی سند صحیح ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پر 4 تکبیریں کہتے، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الدین کرتے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر ایک ہی سلام پھیر دیتے تھے، جیسا کہ سیرت الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 40 پر دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کی روایت باسند صحیح ثابت نہیں ہے، لہذا نماز جنازہ کے اندر صرف ایک طرف سلام پھیریں، کیونکہ نماز جنازہ ایک خاص نماز ہے، اور نمازوں کے اندر رکوع ہے، سجود ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، بلکہ نماز جنازہ کا معاملہ مختلف ہے اور نمازوں سے طریقہ مختلف ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نماز جنازہ کے اندر صرف ایک سلام پھیرا جائے داہنی طرف، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی صحابہ سے باسند صحیح ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔